السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا کوئک رسپانس ہے حالیہ تبدیلی کے حوالے سے میرے شو سے متعلق لوگوں کا آنا جانا. آپ جانتے ہیں ایک طویل عرصے سے جب سے یہ شو چل رہا ہے آنا جانا لوگوں کا لگا رہتا ہے، آئندہ بھی ایسے ہی ہوگا. اور کبھی میرے دوستوں نے ایک لمحے کے لیے بھی میرے چہرے پر کوئی پژمردگی، میری تیوری پر کوئی بل نہیں دیکھا، اس لیے کہ میرا نہ صرف ماننا ہے، میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ بہتر نہیں ہوتا، بہترین ہوتا ہے. اس کے لیے کوئی بھی سپرلیٹو آپ استعمال کریں وہ کم ہے. میں نے آج تک کبھی وضاحت نہیں دی کہ وہ کیوں گیا، یہ کیوں گیا، اس طرح کیوں ہو گیا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں نے آج تک کبھی نہ وضاحت کی نہ اس کی ضرورت محسوس کی. ایک دو مرتبہ خیال آیا، لیکن اب میں نے دیکھا ہے کہ ایک سلسلہ چل نکلا ہے کہ جو کوئی چھوڑ کے جاتا ہے، اور میرا مخاطب آپ ہیں، میری آڈینس ہے، میرے ویورز ہیں. میں خاص طور پہ آپ سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہا ہوں، آپ کی فیلنگز ہرٹ ہوتی ہیں کہ کوئی جیسے آپ کے گھر سے کوئی چیز اٹھا کے لے گیا، جاتے جاتے خوبصورت سا گملہ پڑا تھا وہ اٹھا کے لے گیا. یہ نیچرل ہے، آپ کا ریئیکشن بالکل نیچرل ہے، کیونکہ جو شخص اتنے سالوں سے آپ کے ساتھ رہا ہو، کیونکہ ہم تو آپ کے گھروں میں رہتے ہیں، میری ٹیم کا ایک ایک فرد آپ کو زبانی یاد ہے، بہت سے تو ایسے ہیں انہیں ان کے برتھ ڈیز یاد ہیں. تو اگر کوئی یہاں سے چلا جاتا ہے تو اس پر تھوڑا سا ملال جیسے کر لیتے ہیں وہ کافی ہے. ظفر صاحب کہتے ہیں کہ تمہارے شہر میں پھرتا ہوں خار و خستہ بھی، چلا گیا تو ذرا سا ملال کر لینا. تو ذرا سا ملال کافی ہوتا ہے. یہ دشنام ترازی نہ کیا کریں، یہ گالیاں دینا، بد دعائیں دینا، اس کی جانے والے کی جانے والوں کی تذلیل کرنا، توہین کرنا، یہ سراسر بے تکی، غیر شائستہ اور بری بات ہے. اور اگر آپ میرے ویورز ہیں تو یقین کیجئے کہ یہ پھر سارے کا سارا الزام مجھ پہ آتا ہے کہ میں آج تک یہ باتیں کمیونیکیٹ ہی نہیں کر پایا. میرا یہ بھی ماننا ہے کہ میری ٹیم بیسٹ ٹیم ہوتی ہے، ہمیشہ ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم ہوتی ہے. جیتنے والی، ضروری نہیں کہ وہ جیت کر ہی آئے، جیتنے والی ٹیم ہوتی ہے جب تک وہ میرے بینر تلے رہتے ہیں. وہ بیسٹ لوگ ہوتے ہیں. اب بھی جو قافلہ میرے ساتھ یو اے ای آیا تھا پاکستان سے، وہ بیسٹ ٹیم تھی. اس میں دو تین اور فلیورز آنے تھے اور ہم وقت ڈال سکتے تھے، لیکن ہزار مجبوریاں ہوتی ہیں، ہزار پرابلمز ہوتے ہیں. آپ کو کیا پتہ کہ لوگوں کے گھریلو ایشوز کیا ہوتے ہیں، فیملی کے پرابلمز کیا ہوتے ہیں، پیئر پریشر کیا ہوتا ہے، پولیٹیکل پریشر کیا ہوتا ہے. یہ ایک نئی وبا ہے. جیسے نئے نئے وائرس آ رہے ہیں نا، نئی نئی بیماریاں آ رہی ہیں، نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، آپ کو اس کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے کہ پولیٹیکل پریشر بھی ہوتا ہے. بہت سارے چینلز کو کہہ دیا جائے بھائی ہم نے آفتاب کا شو بند کروانا ہے نا، اب یہاں سے تو ہم نے بند کروا دیا تھا، لیکن وہ سب کو لے کے ساتھ چلا گیا. چلو تھوڑی دیر انتظار کرتے ہیں، 5 مہینے، 4 مہینے، 3 مہینے، اول تو 1 مہینہ بھی بمشکل نکالے گا، لیکن الحمدللہ میں نے 6 مہینے انتہائی خندہ پیشانی سے نکالے. اور میری طرف سے ایک بندے کو بھی، یہ جو میجر پلیئرز ہیں کسی کو نہیں، باقی سب کو ظاہر ہے جب ایک سارے کا سارا ایک غول کا غول جاتا رہا تو پھر میں نے محسوس کیا کہ مشیت ازدی یہی ہے کہ میں پرانی ٹیم جسے لے کر نکلا تھا اس کے ساتھ کام نہ کروں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں پرانی ٹیم کے خلاف ہوں، وہ میری بیسٹ ٹیم تھی، وہ نمبر 1 ٹیم تھی، بیسٹسٹ آف دا بیسٹ ہیں. لیکن جب تک کام کو کام سمجھ کر کریں گے، اگر تو مکھی پہ مکھی ماریں گے تو ہالی ووڈ بھی چلے جائیں، لوگ انہیں تلاش کرتے رہیں گے، وہ انہیں نظر نہیں آئیں گے. اگر اپنا جہان پیدا کریں گے، وہ ہے نا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. یہ آفتاب اقبال نہیں کہتا، علامہ اقبال کہتا ہے. تو میری بات نہ صحیح، اقبال کی بات پر تھوڑا سا کان دھر لیا کریں کہ کوئی اپنی چیز کریں. یہی تو وجہ ہے کہ زیادہ تر پٹ جاتے ہیں دوست ہمارے. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ پلیئر اچھا نہیں ہے، پلیئر بہترین ہوتا ہے. اس کو کھلانے والے جو کوچ ہوتا ہے نا، کوچ جو کپتان ہوتا ہے، وہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے. تو اگر آپ اچھے پلیئرز کہیں سے اچک کے لے جاتے ہیں، نو پرابلم، بہت ہی اچھی بات ہے.
بھئی ان کے حالات کے عین مطابق آپ ان کو ایک فیوریبل انوائرمنٹ دیتے ہیں تو بخدا یہ بہت ہی اچھی بات ہے. اب میرے جیسوں کے لیے تو اور زیادہ اچھی بات ہو جاتی ہے. اگر مجھے یہ بات بھول نہ گئی وضاحت تو میں ضرور بتاؤں گا. میں گزارش کروں گا اپنے ایک دو دوست جو یہاں پہ موجود ہیں تو مجھے یاد دلائیے گا کہ میرے لیے بات کیسے اچھی ہو جاتی ہے. میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں گا کیونکہ بات لمبی ہو جاتی ہے, پچھلی سے وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے. جیسے میں نے پولیٹیکل پریشرز کی بات کی تھی. پولیٹیکل پریشر یہ ہوتا ہے کہ جناب وہ وہاں پہ شو کر رہا ہے تو ہم نے تو اس کو ڈاؤن دیکھنا تھا. اب بعض ایسے ناقبت اندیش ہوتے ہیں کہ تمہارے چاہنے سے کوئی چیز تباہ ہو سکتی ہے, ایک بڑی چیز, ایک شاندار چیز, اور اگر اللہ نہ چاہے تو تم اڑ کر بھی دکھا دو, اس کو کچھ نہیں کر سکتے, اس کا بال بھی بانکا نہیں کر سکتے. لیکن اگر مشیت عزدی یہی ہے تو پھر ایسے ایک نہیں, میں 1,00,000 شو ایک لمحے میں قربان کرنے کو تیار. میں 70 کام اور جانتا ہوں, شکر الحمدللہ, اس لیے کہ یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے. میں زندگی کا وہ تمام سفر آلموسٹ کاٹ چکا ہوں جس میں بندہ لرن کرتا ہے. تو الحمدللہ آئی ایم اے ویری گڈ لرنر, آئی اسٹل ایم اے ویری گڈ لرنر. اس وقت بھی ایک بڑے اہم کتاب میلے سے واپس آ رہا ہوں اور وہاں بھی بہت کچھ لرن کیا. میں عنقریب کسی بھی لاگ میں بتاؤں گا. فی الحال تو یہ کہ یہ جو خواہش ہے نا لوگوں کی, اور وہ بھی سیاسی لوگ, کوتا بین, چھوٹی چھوٹی نظر, چھوٹی عقل اور چھوٹا ظرف رکھنے والے, اور اتنے بزدل ہیں کہ میرا کام خراب کرتے ہیں اور نام ڈال دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا. جی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے جو کچھ کر رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ کو کیا ضرورت ہے, اسٹیبلشمنٹ کو کیا پڑی ہے کہ ایک ٹی وی شو جو ایک بہترین شو چل رہا تھا آپ کے ملک سے, آپ نے بہت ساری چیزیں اور نکالی ہیں, چلیں اس شو کو بھی نکال دیا. بھلے سے یہ شو اس طرح کی باتیں نہ کرے لیکن جہاں جائے گا کچھ نہ کچھ تو کرے گا. تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پر بندوق مت رکھیں. یہ آپ کی اپنی برداشت ہے جو ایک لمحے میں جواب دے جاتی ہے, بلکہ سچ پوچھیں تو یہ آپ کی بزدلی ہے, یہ آپ کے اندر کا خوف ہے کہ آپ ہر چیز سے اب ڈر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی اب سب کی زبان بندی کروائی جائے تاکہ کہیں کوئی بات ہو ہی نہ ہو. کہاں تک کرواؤ گے زبان بندیاں؟ تو اس لیے یہ اسٹیبلشمنٹ پہ مت ڈالو. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میری جب بھی بات ہوئی تھی, جب میں پاکستان میں تھا, کیونکہ میرا شو بند واقعی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ہوا تھا, ہمارے لچھن بھی کچھ ایسے تھے, ہم نے حرکتیں بھی کچھ ایسی کی تھیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرا شو ایک شریر بچے کی طرح ہے, اس کی شکایتیں روز آتی ہیں گھر پہ, لیکن شکایت راہ کی ہونی چاہیے, ایک حد تک ہونی چاہیے. ہم تجاوز کر گئے تھے اور اس کا خمیازہ بھی بھگتا, لیکن ایک وقت آیا کہ وہ سارے معاملات ختم ہو گئے تھے. سیاسی جہاں تک تعلق ہے نا بات چیت کا, سیاست پہ کون بات نہیں کرتا؟ پاکستان میں رہتے ہوئے بڑی بڑی سنگین باتیں کر جاتے ہیں لوگ, میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں. لیکن پرابلم آپ کی برداشت کا ہے. تو یہ ہے پریشر, پیئر پریشر ہی نہیں, پولیٹیکل پریشر بھی بڑی عام چیز ہے. میرے تک ساری باتیں پہنچ چکی ہیں کہ کس نے کس کو کیا کہا, کہ اور کچھ نہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ٹی وی چینلز جو ہم خیال ٹی وی چینل, اور اب دیکھا جائے تو سارے کا سارا آوے کا آوائی ہم خیال ہے. چینلز بیچاروں کا بھی کوئی قصور نہیں. آپ جب کسی کی شاہراہ پہ پیر رکھ دیں اور پھر اپنی مرضی کروائیں تو یہ مجاہدین اب کہاں سے آئیں جو آگے کھڑے ہو جائیں؟ مولانا ظفر علی خان کا دور نہیں ہے یہ, شورش کشمیری کا دور نہیں ہے, مجید نظامی کا دور نہیں ہے, یہ اب اور دور ہے, وکری ٹائپ کے دور ہے. چھوڑیں ان کو. خیر, کہ پیسے زیادہ کر دو. آفتاب اقبال کی اب وہ سکت, ظاہر ہے میری سکت وہ نہیں رہی جو ایک ٹی وی چینل کے مقابلے میں, پہلے میں تھا اکیلا ٹی وی چینلز کا مقابلہ کرتا رہا ہوں, لیکن اب وہ بات نہیں رہی تو تم اس کا فائدہ اٹھا لیتے ہو اور بڑی اچھی بات ہے. اب میں آتا ہوں, مجھے خود ہی یاد ہے کہ میں نے بتانا تھا کہ میرے لیے اچھی بات کیسے ہوگی. میں حلفاً کہتا ہوں کہ مجھے کسی کے جانے کا ڈر نہیں ہوتا. غم ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے. کوئی پیسے کے لیے سلپ ہوا, افسوس ہوا. کوئی کسی پریشر کے انڈر آ گیا, افسوس ہوا. فیملی کے بھی ایون کہ آنے سے پہلے سوچتے نا بھائی, کہ میرے ساتھ یدھ پہ نکل رہے تھے تو پہلے نہیں سوچا. لیکن یہ گلا ہے چھوٹا موٹا, شکایت ہے چھوٹی موٹی جو گھر میں کرتے ہیں لوگ ایک دوسرے سے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں دشنام ترازی شروع کر دوں, کوئی مجھے چھوڑ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. ناٹ ایٹ آل. میرے بھائی, مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہم دونوں کو اللہ موقع دے رہا ہے یہ دیکھنے کا
کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. میں کتنے پانی میں ہوں, آپ کتنے پانی میں ہیں. آپ بلا شبہ بہترین کمیڈینز ہیں. ببو رانا مارولس, آؤٹ اسٹینڈنگ. لیکن بھائی پھر سے میں کہوں گا کہ میری بات پہ کان نہ دھرنا, علامہ اقبال کی بات یاد رکھنا پلیز. یہی وجہ ہے کہ تم پٹ جاتے ہو کہ جی جو کیا ہے, جو کیا ہے زیادہ زیادہ کیا کر لو گے. مطلب ہے جو یہاں پہ میں تو اس سے بور ہو چلا تھا, میری غیر موجودگی میں جا کے کیا کرو گے. تو نئی چیزیں کرو. سجاد جانی سے سیکھو. سجاد جانی جینوئن چیزیں کرتا ہے, نئی چیزیں کرتا ہے. وہ بڑا اچھا اسکواڈ ہے, 4-5 چھوٹے چھوٹے معصوم نظر آنے والے بڑے شریر بچے اس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. ہی از گڈ. کیوں؟ چیزیں جینوئن کرتا ہے, نئی کرتا ہے اور اپنی کرتا ہے, مکھی پہ مکھی نہیں مارتا. سجاد جانی اگر بہتر لگتا ہے مجھے ان سب میں سے تو اس کی صرف اور صرف یہ وجہ, حالانکہ بات میرے خلاف جائے گی, کہ وہ میرے شر سے بچا ہوا ہے. وہ میرے بینر تلے آیا ہی نہیں کبھی. چونکہ میرے بینر تلے نہیں آیا اس لیے اس کے کام پہ میری چھاپ نہیں ہے. وہ جینوئن چیزیں ڈیلیور کرتا ہے. تو اس سے سمجھے کچھ تھوڑا سا, اپنا جینوئن کوئی معاملہ کریں. جینوئن سے مراد ہے کہ کامیڈی کا سٹائل, وہی پرانی متروک جگتیں, وہ تو نہیں گزرا. میں تو یہاں نہیں چلنے دیتا تھا. صرف ایک جگت ہے جو ہمیشہ چل سکتی ہے, اور وہ یونیورسل ہے اس لیے کہ وہ ہمارا پیارا امان اللہ کہا کرتا تھا کہ منو ویگن وجی ہے. یہ ہر جگہ ہو سکتی ہے, بار بار ہو سکتی ہے. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ حال ہے, تو میں شرارتاً کہہ دیتا ہوں. باقی یہ جس طرح کہتے ہیں نتھنگ از ایز اولڈ ایز یسٹرڈیز نیوز پیپر, میں کہتا ہوں نتھنگ از ایز میزریبل ایز اے ریسائیکلڈ جگت. چنانچہ یہ جو ایک رویہ ہے نا کہ تم کچھ بھی نہیں ہو, تم یہ نہیں ہو, تم یہ سراسر غلط بات ہے. یہ میری توہین ہے کہ آپ میری ٹیم کے کسی کھلاڑی کو کہیں کہ تم کچھ بھی نہیں ہو. وہ بہت کچھ ہیں. آپ دعا کریں کہ وہ ڈیلیور کریں, مجھے خوشی ہوگی. لیکن جو آ رہے ہیں نا ان کے, وہ کوئی اتنے نظر نہیں آتے, کیونکہ حرکت انہوں نے وہی, کوئی بد نصیب ایسا ہے ان کے دماغ میں سوار ہوتا ہے کہ نہیں وہی کچھ کرو جڑا تسی کر کے آئے ہو, بس وہی چاہیے. تجربہ کرو گے تو کچھ ملے گا. پٹ جانے کا حوصلہ ہونا چاہیے تمہارے اندر کہ یار میں کام کرنے لگا ہوں, زیادہ زیادہ کیا ہوگا, پٹ جائے گا. ایک تجربہ کریں, پٹ جائیں, اس پہ اتنا افسوس نہیں ہونا چاہیے جتنا بغیر تجربہ کیے پٹ جانے پہ ہے. اب سمجھ آئی؟ یہ ایک ورڈ آف ایڈوائس ان لوگوں کے لیے بھی. اور باقی سارے جو گئے میرے, میں ایک ایک کا نام لے کر نہیں کہنا چاہتا, لیکن پنو ایک ایسا بچہ ہے جس کے ذاتی مسائل تھے, فیملی کے پرابلمس تھے, اور میں پنو کو ہمیشہ شاباش دیتا رہوں گا. ہمیشہ پنو از اے بگ ماؤتھ ہے, جس کی وجہ سے مجھے بہت جھاڑے مجھ سے سنتا رہتا تھا. وہ اب بھی سنتا رہے گا جہاں بھی رہے گا. لیکن میری ان سب کے لیے نیک تمنائیں ہیں, میری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اچھا کام کرنے کی اور وقت ضائع کرنے. کچھ ایسے بد نصیب بھی ہیں ان میں جن کے بارے میں مجھے پتہ چلتا ہے بس جی دیہڑی لگی ہوئی ہے, بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, پیسے آ جانے چاہیے ٹائم پہ. یہ بات اگر کوئی 70 سالہ بزرگ کہے نا تو پھر تو سمجھ میں آتی ہے. اور اس 70 سالہ بزرگ نے بھی یو ٹرن لے لیا تھا اس بات سے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, امان اللہ نے کہا تھا جب میرا شو چھوڑ کے گیا تو اس نے کہا میں جا کے مذاکرات میں بیٹھتا ہوں, کوئی بات نہیں, میرا چیک لگا ہوا ہے, لگا بندہ وہ مجھے مل جاتا ہے, اب میں نے کیا نام کمانا. تو اگر ایسی بات تھی تو واپس خبرزار میں وہ کیوں آیا؟ امان اللہ نے اپنے کریئر کا بیسٹ ٹی وی پرفارمنس اگر کوئی دیا ہے تو دیٹ واز ان خبرزار. تو اس لیے یاد رکھیے کہ آپ خود مطمئن نہیں ہوں گے اس بات پہ کہ جی چیک ملتے رہنا چاہیے. یہ آپ اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں, اپنے ویورز کے ساتھ بھی, یقین کریں اپنے امپلائر کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں جو آپ کو ڈھیروں پیسے دیتا ہے. ایون ان لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں جنہوں نے بڑی محنت کر کے آپ کو میرے خلاف پلوٹ کر کے, پریشرائز کر کے یہاں سے اکھاڑا ہے. چنانچہ یہ تھی وہ ساری صورتحال جو میں بتانا چاہتا تھا. کہ باقی سب کو میں نے خود گزارش کر کے سب کو فارغ کیا کہ اب میں بالکل نئے سرے سے نئی ٹیم بناؤں گا. اس کا یہ بہت بڑا فائدہ ہوا ہے کہ نئے لوگوں کو موقع ملے گا. ہو نوز کہ کل کو نیا آنے والے زمانے کا نیا بابر اعظم پیدا ہو رہا ہو, نیا فخر زمان پیدا ہو رہا ہو. تو اس لیے نئے آنے والوں کی بھی جگہ. اور جہاں تک میرا تعلق ہے, اچھا رائٹر, ڈائریکٹر, پروڈیوسر کو اور آ جاتا, میں اس کے حوالے کنجیاں کرتا اور سائڈ پہ ہو جاتا. میرے پاس تو یہاں کرنے کا اور بہت کچھ ہے جو میں نہیں کر پا رہا. تو نہ نیا رائٹر آ رہا ہے, نہ ڈائریکٹر آ رہا ہے, نہ پروڈیوسر آ رہا ہے. تو کم از کم آپ ایکٹرز جو ہیں وہ تو کوئی نیا پن پیدا کریں نا اپنے اندر.
تو یہ بھی ایک پلس پوائنٹ ہے اس کا کہ نئی ٹیم، کچھ پرانے لوگ ہوں گے، کافی پرانے، کچھ پاٹے پرانے بھی ہوں گے، اذکار رفتہ بھی ہوں گے، لیکن میں تو استعمال کر رہا ہوں. میری ذاتی ضرورت، ذاتی میلان، میرا ذاتی ذوق منی تھیٹر کی طرف ہوتا ہے. میں منی تھیٹر انجوائے کرتا ہوں. منی تھیٹر کر کے ہم تھک گئے تھے، ایک ہی چیز کر کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہی اداکار زیادہ زیادہ ایک چیز 100 مرتبہ کر سکتا ہے. تو ہم نے تو 500 مرتبہ کروا لی ایک طرح سے، تو وہ ریڈنڈنٹ ہو گیا ہے، ارریلیونٹ ہو گیا ہے. وہ یہاں بھی غیر ضروری ہے، وہاں بھی غیر ضروری، جہاں بھی ہے پرانے سیگمنٹ سارے میں نے کم از کم متروک کر دیے. میں نے نہیں کرنے، آپ اگر کنٹینیو کرنا چاہیں تو کر لیں. میں تبھی کروں گا اگر اس میں کوئی نئی اختراع، نئی چیز، کوئی نئی بات مجھے سوجے گی. آخر میں ایک فکرہ کہ چونکہ میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو بھی یو ٹرن میری لائف میں آتا ہے، ڈیفیکلٹ ٹرن آتا ہے، کہیں بھی کوئی پرابلم آتا ہے، تو اس کی بنیاد بہتری نہیں، بہت زیادہ بہتری ہوتی ہے. تو میں اگر انتہائی زیادہ اطمینان قلب میں ہوں، اور میری پوری ٹیم گواہی دیتی ہے، میں کئی دفعہ ڈرتا ہوں میری ٹیم یہ نہ سمجھے کہ میں پاگل ہوں باقاعدہ، کہ میں کسی چیز سے گھبراتا ہی نہیں، تو یقیناً کوئی نہ کوئی اچھا ملنے والا ہے. آپ کو کچھ نہ کچھ اچھا ضرور ملے گا انشاءاللہ. میں دبئی میں بیٹھا ہوں، یو اے ای میں بیٹھا ہوں، یہاں پر مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اب میرے پاس کیا کچھ ہے پرفارم کرنے کے لیے، کھیلنے کے لیے. کس چیز کو میں میرے پاس سپنرز زیادہ ہیں کہ میرے پاس فاسٹ بالرز، پیس اٹیک زیادہ ہے. میں نے نیا بال کس طرح استعمال کرنا ہے، میں نے بیٹنگ آرڈر کس طرح بنانا ہے. یہ ساری چیزیں میرا بھی امتحان ہے. میں اپنے ویور سے آخر میں دوسری درخواست یہ کروں گا کہ جتنا ہو سکے میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری توانائی میں بھی اضافہ کرے، تخلیق کی جو تھوڑی بہت صلاحیت ہے اس میں بھی اضافہ کرے، اور اپنی جو رحمتیں ہیں اس میں بے پناہ اضافہ کرے. تھینک یو ویری مچ.